نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والضحى، قسم ہے دھوپ کی قسم، یہ چاشت کے وقت کی قسم، کیونکہ وہ وقت انتہائی سہانا وقت ہوتا ہے۔ جب دھوپ چمکتی ہے سویرے سویرے تو اس وقت طبیعت کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتی، ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے، کائنات حسین نظر آتی، دل کھل اٹھتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ٹک جائے، پرسکون ہو جائے، چھا جائے نہیں ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ یغشا چھانا ہے۔ تو یہاں اصل میں رات جب سنسان اور بالکل خاموش ہو جاتی ہے نا، دہک ہو جاتی، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ وہ بھی انسان کے لیے بہت ایک سکون اور ایک آرام اور خوشی کا، اطمینان کا وقت ہوتا ہے۔ اصل میں عربی میں کہتے ہیں سجل میت، میت پر چادر ڈال کے اس کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو رات کا اتنا حصہ گزرنا کہ سب سو چکے اور تاریکی کی چادر چھائی ہوئی ہو، بالکل خاموشی ہو، جسے موت کی خاموشی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ آیا ہے سجا، بالکل سنسان ہو گیا سب کچھ۔ ایک طرف دھوپ ہے، دن ہے، چہل پہل ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف رات کا اندھیرا بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اصل میں اس صورت کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو 2-3 دن رات کے وقت نہیں اٹھے نماز کے لیے۔ تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یہ لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کی بات سے بھی آپ پریشان ہوئے، اور کچھ یہ تھا کہ وحی کا اخذ کرنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا اور بہت پرمشقت کام تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جب وحی اترتی تھی تو پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی۔ تو وہ وحی کا نزول اور نبوت کا ملنا کیا تھا؟ ضحیٰ، اور وحی کا رکنا کیا تھا؟ سجا۔ تو جہاں انسان کو ضحیٰ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان کو سجا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ رات کی خاموشی بھی ہو۔ کیوں؟ تاکہ انسان مزید کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے۔ اگر انسان سو نہ سکے اور سوئے ہی نہ، یہ سوچ کے کہ میں زیادہ کام کر لوں گا، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سونا بھی کیوں ضروری ہے، بریک بھی کیوں ضروری ہے، ریسٹ بھی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان زیادہ فریش اپ ہو کے بہتر کام کر سکے۔ یعنی اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ جس میں سختی گرمی ہوتی ہے، اور انسانی ترقی کے لیے نرمی گرمی ضروری ہے۔ کیوں؟ نرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان آرام کر سکے، اور گرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی چھپی صلاحیتیں جو ہیں وہ باہر نکلے۔ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان بہتر مستقبل کے لیے تیار ہو سکے، پکا ہو، میچور ہو۔ کیونکہ جو مشکلات برداشت کر کے آگے بڑھے گا نا، وہی جمے گا، اور جو مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلے گا وہ پھر دین کے کام کا نہیں۔ تو چیلنجز انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہاں پر والضحیٰ اور واللیل اذا سجا میں یہی سبق دینا مقصود ہے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ قلا کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا، انتہائی بغض رکھنا، اور بعض نے دشمنی یا ناراضگی سے معنی کیا تو ہوتا ہی ہے کہ جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انسان اس کو اپنے دل سے بھی نکال پھینکتا ہے۔ وما قلا، اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ بیزاری کے معنوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو، وَإِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہونے والا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اولا سے۔ آخری دور پہلے دور سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی آج اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، اور مکہ میں آپ کو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی تھی، تو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج مشکل وقت آ گیا ہے تو کل آسانی بھی ہوگی، اور کل زیادہ بہتر وقت آئے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا بھی ہوگا، اور وما عند اللہ خیر للابرار والآخرۃ خیر وابقی، اور دنیا میں بھی بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ بہتر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور دے گا تیرا رب تجھے، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا؟ دنیا میں بھی بہت سے اعزازات عطا کیے، خاتم النبیین ہیں آپ، آخرت میں آپ کے لیے
شفاعت کا مقام ہے، وسیلہ ہے، درجہ عالیہ ہے، جنت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دنیا میں دین مکمل ہوا آپ کے ہاتھوں، آپ کو ایسے ساتھی ملے، یعنی صحابہ کرام جیسے ساتھی آپ کو ملے جو اپنے وقت کے ہیرے تھے، اور انہوں نے آپ کے لائے ہوئے مشن کی مزید آگے ترویج کی اور آگے بڑھایا اس کو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہیں ماضی کے حالات کو سامنے دکھا کر۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دیکھو تو صحیح کہ ایسا نہیں ہو چکا کہ اس نے تجھے یتیم پایا پھر اس نے پناہ دی تجھ کو۔ یجد کا وجد یجد، وجود بھی اسی سے ہے، پانا۔ یتیمن، یتیم یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، فآویٰ تو اس نے پناہ دی، اس نے ایسا انتظام کیا کہ آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں اور ان کی کوئی صحیح تربیت کرنے والا نہیں ہوتا تو بعض اوقات بہت بگڑ بھی جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود اور پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، اس کے باوجود آپ کی تربیت اتنے اچھے انداز میں ہوئی، اتنا بہترین مقام آپ کو ملا کہ آپ ایک بہت ہی عظیم انسان کے طور پر پرورش پائے، اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا آپ پر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا پھر ہدایت دی۔ دیکھیے کہ بعض لوگ اس کو گمراہ کہتے تو جو ہمارے یہاں اردو میں گمراہ کی سینس ہے نا وہ ذرا نیگیٹو ہے، تو مطلب راہ بھولا کا بھی یہی ہے، راہ بھول گیا، لیکن انداز ہے کہنے کا۔ تو اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت دی، یعنی نبوت سے پہلے آپ تلاش حق کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار ہرا، اپنے بیوی بچوں سے دور جا کے غور و فکر کرتے، معاشرے کی حالت پہ کڑتے، پر آپ کے اوپر وہ جو ایک کیفیت تھی اس کو دور نہیں کیا اللہ نے، آپ کو راستہ نہیں دکھایا۔ جیسا تھا نا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، بہت نعمتیں آپ کو ملی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور دال جو ہوتا ہے نا یہ ذہنی طور پر بھی راہ بھولنے کے لیے ہوتا ہے اور حصی طور پر بھی، اور محبت میں کسی پر فریفتہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے والد کو کیا کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں۔ اب وہ گمراہی دین سے ہٹنا نہیں تھا، اس سے مراد کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ ان کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی آپ ادھر زیادہ جھکے ہوئے ہیں۔ تو سیدھے راستے سے دائیں یا بائیں ہونا کیا ہے، راہ گم کرنا۔ تو یہاں دلال کا مطلب نعوذ باللہ کوئی دین میں گمراہی نہیں ہے، تو دلال میں معنی پایا جاتا ہے صحیح راستے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہٹ جانا، یعنی تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا۔ یعنی اس بات کو کہ تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ ابھی پریکٹس کریں، ایک نقطہ لگائیں، ڈاٹ، اچھا اس کے ارد گرد چاروں طرف نقطے لگا دیں، جتنے لگتے لگا دیں، 4 لگائیں اور پھر 4 کے بیچ میں ایک اور لگائیں، 8 نقطے لگ جائیں گے۔ اب آپ اس نقطے سے شروع کر کے ایک لکیر کھینچیں، کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ جو اینڈ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک نقطہ لگایا، پھر آپ نے 4 لگائے اس کے ارد گرد، پھر ان 4 کے بیچ میں ایک لگا دیا، وہ کیا ہو گئے؟ 8 نقطے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ لگیں گے بھی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ جو کہ ساتھ ساتھ ہے، سارے بالکل ساتھ ساتھ ہے، اگر اس کو آپ لکیر کھینچے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، سینٹر والے سے اگر ایک کو کراس کر کے جائیں، دوسرے کو جائیں، تیسرے کو، تو وہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کہ قریب ترین تھے۔ تو چھوٹا سا بھی رستے سے ہٹنا بعض اوقات وہ انسان کو دور پہنچا دیتے۔ جیسے جہاز اڑتے ہیں نا، تو اگر ان کی ڈائریکشن میں ذرا سا بھی فرق ہو نا، چند انچز کا بھی، تو اینڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ یعنی نقطے کے معاملے نہیں، جہاز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں اڑتے ہوئے اگر ذرا سا بھی ڈائریکشن میں فرق ہو تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بدل جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کی کسی غلط چیز میں پائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز نبوت اور وحی کے ذریعے آپ کو ملی وہ پہلے نہیں تھی آپ کے پاس، حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی تھی، کبھی آپ نے کوئی اور برا کام نہیں کیا تھا، لیکن اصل دین تو وہی تھا جو پھر جبریل کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا گیا۔ جس رب نے آپ کو یہ راستہ دکھایا وہ کیا آئندہ خیال نہیں کرے گا؟ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ہم سب کو بھی فکر ہوتی ہے نا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے گا۔ میں ہمیشہ تسلی دیتی ہوں اس سٹیج پر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ جو رب یہاں تک لائے نا وہ آگے بھی راستہ دکھائے گا۔